once again and a very informative video. آج آپ کے لیے، آپ سب کے لیے، اس میں آج میں صرف اسٹوڈنٹ سے بات نہیں کروں گی، میں والدین سے بھی بات کروں گی، میں اساتذہ کرام سے بھی بات کروں گی، میں ان اکیڈمیز رن کرنے والے اساتذہ کرام سے بھی بات کروں گی جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو، جو ہمارے یوتھ کو ایگزامس کے لیے، جو سینٹرل سپیریئر سروس آف پاکستان کا ایگزام ہوتا ہے، جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہر سال کنڈکٹ کرتا ہے، اس کے لیے وہ تیار کرتے ہیں. Before you would decide about my video that you are going to watch my video or not, you are going to listen my 3 questions regarding this topic, and it's very smart video. You will just continue this video and you will see that you have got a lot of things from this video. Number 1 question, پہلا سوال میرا یہ ہے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہر سال یہ ایگزام کنڈکٹ کرتا ہے جس میں 30 سے 40,000 کے درمیان اپلیکیشنز جو ہیں وہاں ریسیو ہوتی ہیں، مگر جب امتحان کا وقت آتا ہے تو 20,000 کے قریب اسٹوڈنٹس اپیئر ہوتے ہیں اینڈ 20 ڈراپ ہو جاتے ہیں. دیٹ مینس کہ 50% جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں ایٹ دا ویری ارلی اسٹیج اور ایٹ دا ویری اسٹارٹ. کیوں؟ میرا دوسرا سوال، سینٹرز میں ہمیں امید ہوتی ہے کہ آج ہم نے جو ایگزامس کنڈکٹ کرنا ہے وہ 200 اسٹوڈنٹس کا، میرے سینٹر میں جو یا 200 اسٹوڈنٹس آئیں گے CSS کے ایگزام دینے کے لیے، مگر جب صبح ہوتی ہے اور ایگزامس کے لیے ٹائم آتا ہے اور امتحان کا وقت آتا ہے، پیپر کا وقت آتا ہے، تو بچے جو ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ ہمیں صرف 100 ملتے ہیں. دیٹ مینس کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ جی 50% ڈراپ ہو گئے. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی اس یوتھ لائف میں جب ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایگزامز جو ہیں وہ ہم نے دینا ہے CSS کو، اور ہم کو انسپریشن کہیں سے مل جاتی ہے یا ہم نے شروع سے سوچ رکھا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم مختلف گائیڈ لائنس لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کمپلسری تو سب ایگزامس سبجیکٹ دینے ہوتے ہیں، لیکن کون سے سبجیکٹ ہیں جو آپشنل رکھے جائیں جس میں سکسیس ہو سکے. اس کے لیے ہمیں مختلف جگہوں پہ کیوں جانا پڑتا ہے. Before I will start my video and I will answer these questions, I will like to ask all my subscriber and all my viewers who are watching this video, kindly if you do not have subscribe yet, kindly subscribe کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو آپ بلا تاخیر دیکھ سکیں. جب ہم CSS کے ایگزامس کی تیاری کے بارے میں سوچتے ہیں اور جب ہم CSS کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا پہلا جو سوال یہ ہوتا ہے کہ جی کون سے مضامین رکھے جائیں. اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم اپنے فرینڈ سے بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے جو سرکل میں نیٹ ورک میں لوگ ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. والدین کے سرکل میں اگر کوئی CSV آفیسرز فرینڈز ہوتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کہ انکل یا آنٹی آپ کچھ بتائیے ہمیں کہ ہم CSS میں کرنا چاہ رہی ہوں تو میں کون سے سبجیکٹ رکھوں. اور آج کا جو پریویلنگ ٹرینڈ چل رہا ہے جو وہ ہے اکیڈمیز کا، جہاں پر اسٹوڈنٹس جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایگزامس دینا ہے، اور وہ اکیڈمیز جو ہیں وہ ان کو اپنے تجزیے اور اپنی اسٹریٹجیز کے مطابق ان کو گائیڈ لائن دیتی ہیں کہ جی آپ یہ ایگزامس رکھ لیں، یہ بہتر رہے گا. یہ پہلی اپروچ ہوتی ہے ہماری جب ہم CSS کے ایگزامس کرنے کے لیے تیاری کے لیے شروع کرتے ہیں اپنی. دوسری ہماری جو اپروچ ہے وہ اسے میں کہتی ہوں گروپ بیسڈ اپروچ. میں نے جو نوٹس لیا ہے وہ یہ ہے کہ گروپ بیسڈ اپروچ ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی میں کیونکہ CSS کا ایگزام دینے والی ہوں اور میں CSS کے ایگزام میں بیٹھوں گی تو میں کیونکہ آگے جا کر میں نے DMG گروپ لینا ہے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ لینا ہے، جس کو آج کل کرنٹلی پاس کا گروپ کہتے ہیں، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کہتے ہیں اس کو، کہ کیونکہ میں پاس میں جانے والی ہوں تو اس لیے میں MBA کے سبجیکٹس رکھوں گی. میری فرینڈ یہ کہتی ہے میں نے تو پولیس سروسز جوائن کرنا ہے، لہٰذا میں تو کرمنالوجی اور سائبر کرائم اینڈ اس طرح کے سبجیکٹس جو ہیں میں آپٹ کروں گی. میرے مطابق یہ دونوں اپروچ غلط ہیں، پہلی والی بھی اور دوسری والی بھی. گروپ بیسڈ بھی نہیں اور کنسلٹیشن بھی اس طرح سے نہیں کہ آپ اس کو فائنل ہی کر بیٹھیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ گروپ بیسڈ کی اوپر اگر میں بات کرتی ہوں کہ گروپ بیسڈ جب آپ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ گروپ بیسڈ کے لیے آپ کو اس سٹیج کے اوپر ایٹ دس ویری اسٹیپ یو ڈونٹ نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ گروپس. یس فارمس کے اندر میں لکھنا ہوتا ہے کہ جی آپ نے کون سا گروپ آپٹ کرنا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ تو ایک آپ کی فیوچر لائن آف ایکشن کے لیے ہوتا ہے، بٹ آپ کا جو ایگزام ہے، آپ کی جو گروپ ایلوکیشن ہے، دیٹ ڈزنٹ ڈپینڈ آن آپ کے جو چوائس کے اوپر، آپ کی اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرے گا. آپ کے مارکس ڈٹرمن کریں گے کہ وچ گروپ یو آر گوئنگ ٹو جوائن اور یو آر گوئنگ ٹو بی ایلوکیٹڈ بائی دا فیڈرل پبلک سروس کمیشن.
وہ آپ کو کیا ایلوکیشن کرتا ہے؟ آپ کے مارکس ڈپینڈ کریں گے. اور مارکس کہاں سے آئیں گے؟ گڈ سلیکشن آف دا سبجیکٹس، اس کے اوپر آپ کے مارکس آئیں گے. آپ کے مارکس اس پہ نہیں آئیں گے کہ آپ نے کیونکہ جی ایم جی، وہ آپ کی بات کی بات ہے کہ آپ اس کو ابھی تھنک ہی نہ کریں، کیونکہ سب سے پہلے فوکس آپ کا مارکس پہ ہونا چاہیے کہ آپ نے مارکس گین کرنے. مارکس گین کرنے کے بعد آپ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ آپ پھر اپنی ایون یہاں تک ہو جائے گا کہ آپ بارگین بھی کر سکیں گے کہ جی مجھے یہ گروپ چاہیے. آپ اتنے اسٹرانگ مارکس اور اتنے اسٹرانگ اسٹینڈرڈس کو آپ میٹ کر جائیں گے. تو پہلا جو ہے وہ اس سلسلے میں جب میں نے یہ 2-3 پوائنٹس اور سب پہ مختلف، اور دوسری بات یہ کہ میں نے کچھ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس جو کہ 2021 میں ابھی اپیئر بھی ہو رہے ہیں آج کل، ان سے جب میری بات چیت ہوئی اور ان سے جب میں نے کمبینیشنس کے پوچھا، مختلف سینٹرز میں میں نے وزٹ کیا اور کمبینیشنس پوچھا، تو آپ یقین مانیں کہ مختلف قسم کے سب کمبینیشنس، کچھ ایکسیپٹ فیو اسٹوڈنٹس جو کہ بڑی وائزلی جنہوں نے اپنے کمبینیشن کو چوز کیا تھا، باقی سب کے سب اسٹرے تھے اور مختلف قسم کی لائنز آف جو ان کے ٹریڈ سیکٹرز تھے انہوں نے ان کو چوز کیا ہوا تھا، سبجیکٹس کو چوز کیا ہوا تھا. آئی واز سرپرائز اور آئی تھاٹ دیٹ آئی شوڈ میک اے ویڈیو فار دوز کینڈیڈیٹس اور فار دوز اسٹوڈنٹس اینڈ فار اساتذہ کرام ایز ویل. میں اس کی لائٹ میں جو آج آپ کو گائیڈ لائن دینے جا رہی ہوں، اس گائیڈ لائن کو غور سے سنیے اور نوٹ کر لیجئے. اس گائیڈ لائن میں آپ نے لائن اپ اپنا جو سبجیکٹ ہے، آپشنل سبجیکٹ ہے، اس کو چوز کرنا ہے. پہلا کویشچن، پہلا رول یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپشنل سبجیکٹ کو چوز کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا میجر کیا ہے. میجر سے مراد ہے کہ آپ نے گریجویشن میں کیا پڑھا، آپ نے ماسٹرز میں کیا پڑھا ہوا ہے. آپ کا یہ جو میجر ہے یہ آپ کا وہ سبجیکٹ ہے جس نے آپ کے ساتھ زندگی کے 4-6 سال گزارے ہوئے ہیں، جس کو آپ نے تھورلی اسٹڈی کیا ہوا ہے، جس کی آپ کی ٹرمینالوجی، جس کی آپ جو ہے ورڈ، جس کی آپ تھیریز کو فرام دا ویری اسٹارٹ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں اکنامکس کی ہوں تو اکنامکس تو مجھے ویسے یہ ماسٹرز میں اتنا مشکل لگتا تھا، میں اب سی ایس ایس میں رکھ کے بیٹھ جاؤں. یہ آپ کی مسٹیک ہے. آپ نے گریجویشن کیا، آپ نے ماسٹرز کی اکنامکس میں، اور اب آپ یہ کہیں کہ جی آپ جس طرح سے اس کو تیار کر سکیں گی کوئی اور اکنامکس کو تیار اس طرح سے نہیں کر سکے گا. آپ اس کی روٹس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں. ہاں محنت ضرور کرنی پڑے گی، اور محنت تو اس امتحان میں ویسے ہی ہوتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو. تو پہلا رول میرا کیا ہے؟ آپ نے اپنا میجر نہیں چھوڑنا. میجر سے آپ جب اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کو کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا اور آپ مار نہیں کھائیں گے وہاں پہ. سیکنڈ رول آپ کا یہ ہے کہ آپ سبجیکٹ چوز کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ کوئی ایک ایسا سبجیکٹ جو آپ کو باقی سبجیکٹس کے ساتھ بھی اسسٹ کر جائے، جو آپ کے باقی سبجیکٹس میں بھی تھوڑی بہت آپ کو سپورٹ کر جائے. اب اس میں کیونکہ میں بیسیکلی اس لیے یہی نہیں کہہ رہی جا رہی کہ میں پولیٹیکل سائنس کی ہوں، اور میں آئی ایم اے گولڈ میڈلسٹ فرام بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان فرام ان پولیٹیکل سائنس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنس. میں نے خود ٹاپ کیا ہوا ہے، اور میں نے سی ایس ایس میں بھی میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سی ایس ایس میں میں نے 200 میں سے 150 مارکس جو ہیں پولیٹیکل سائنس میں لیے تھے. تو پولیٹیکل سائنس اس لیے نہیں کہہ رہی کہ پولیٹیکل سائنس، کیونکہ میں خود پولیٹیکل سائنس کے تو اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں، بلکہ پولیٹیکل سائنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو اگر آپ آپٹ کرتے ہیں آپشنل سبجیکٹ میں تو وہ آپ کو 4 to 5 سبجیکٹس میں سپورٹ کرتا ہے. ہاؤ؟ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. پہلا آپ کو کرنٹ افیئر میں سپورٹ، پولیٹیکل سائنس اٹ سیلف دین کرنٹ افیئر ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کا پاکستان افیئر ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کا کانسٹیٹیوشنل لا آپ کا افیئر ہو جائے گا، اس میں پریپیئر ہو جائے گا. پھر آپ کا اس میں یو ایس ہسٹری بھی کسی حد تک آپ کی پریپیئر ہو جائے گی. تو آپ کے 5 سبجیکٹس آپ کی صرف پولیٹیکل سائنس کو تیار کرنے میں آپ کے ہو جائیں گے. اگر آپ پولیٹیکل سائنس آپٹ کرتے ہیں تو آپ کے یہ سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ آپ کے آٹومیٹیکلی تیار ہو جائیں گے. تو آپ جب اپنے کمبینیشن کو چوز کریں، میرا دوسرا رول یہ ہے ایسا سبجیکٹ اٹھائیں اپنے میجر کے ساتھ جو آپ کو باقی سبجیکٹس کے ساتھ، اگر فار ایگزامپل آپ اپنا میجر نہیں رکھنا چاہتے، ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ اگر نہیں رکھنا چاہتے تو پھر آپ ایسا سبجیکٹ اٹھائیں جو آپ کے باقی سبجیکٹس میں تھوڑی بہت آپ کو ہیلپ کر جائے، جس میں آپ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ہر سبجیکٹ کے ساتھ ایگزاسٹ نہ ہونا پڑے. تیسرا رول یہ ہے کہ وہ سبجیکٹ آپ نے چوز کرنے ہیں جو آپ انٹرویو میں بورڈ کے سامنے سنبھال سکیں. کیونکہ جب آپ بورڈ کے سامنے جاتے ہیں، آپ لکیلی ریٹن کوالیفائی کر لیتے ہیں، پھر آپ گروپ ڈسکشن، سائیکولوجیکل ٹیسٹ، اینڈ دین آپ انٹرویو میں وائوا کے لیے جب بورڈ کے سامنے جاتے ہیں تو بورڈ آپ سے وہ کوشچنس کرتا ہے جو آپ نے پیپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہی پیپرز کے حوالے سے وہ بات کرتا ہے. اور وہ سطحی قسم کی بات نہیں ہوتی، وہ ایک عام سا ایک شیلو قسم کا نالج نہیں وہ آپ سے گین کرتے اس وقت. وہ آپ سے بڑا تھیوریٹیکل کویشچنز وہ آپ سے بورڈ کرتا ہے، بڑا پریکٹیکل اپروچ. جب تھیوریٹیکل اپروچ کرتا ہے تو ساتھ ہی اس کی پریکٹیکیبلٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ کروانے کی کوشش کرتا ہے. وہاں پر آپ سے وہ سبجیکٹس جو آپ نے نہیں پڑھے ہوئے ہیں، جس کی آپ کے پاس بیس نہیں ہوگی، وہ آپ اس کو وہاں ڈراپ کریں گے، اور اینڈ یو ہیو ٹو سرنڈر بیفور دا بورڈ. فار ایگزامپل میں ایک مثال دے دیتی ہوں یہاں پر. ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ جی آپ کا میجر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے ماسٹرز ہسٹری کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ نے کمبینیشن سی ایس ایس میں فرسٹ اٹیمپٹ کیا اور آپ ڈراپ کر گئے ہیں، تو کیوں آپ کی فیل ہوا؟ کیا مسئلہ ہوا؟
کہنے لگے جی مجھے جو ہے وہ میں نے کہیں سے گائیڈ لائن لی تھی جو کہ آج کل پریویلنگ ٹرینڈ ہے، اس میں نے گائیڈ لائن لی ہے وہاں جا کے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آج کل کیونکہ انوائرمنٹل سائنسز میں جو ہے وہ سبجیکٹ زیادہ آ رہے ہیں، نمبر آ رہے ہیں، تو آپ وہ رکھ لیں۔ تو میں نے کہا آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ کہتے جی میں تھرو آؤٹ ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے کہا آپ کا انوائرمنٹل سائنسز سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے کیسے سوچا کہ آپ اس کو کلیئر کر جائیں گے؟ اور وہی ان کو ان کے فال کا ریٹن ایگزام میں ان کو ڈراپ کرنے کا باعث بنا۔ تو اتنا ریڈیکولس قسم کا کمبینیشنز کو آپٹ کرنا، آپ خود اس وقت جو ہے وہ اس کو اپنے آپ کو جو ہے یوں سمجھ لیں کہ آپ فوراً ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈراپ کرنے کے اس میں جا رہے ہیں، آپ نے فیل ہو جانا ہے اس میں، آپ نے ڈراپ ہو جانا ہے، آپ کا ایگزام کلیئر نہیں ہوگا۔ ان 3 رولز کی روشنی میں، نمبر 1 میجر ڈراپ نہیں کرنا، نمبر 2 آپ نے وہ سبجیکٹ آپٹ کرنا ہے جو آپ کو باقی سبجیکٹس کے ساتھ اسسٹ کریں، نمبر 3 آپ نے وہ سبجیکٹ لینا ہے جو آپ بورڈ کے سامنے اپنے آپ کو سے ڈیفینڈ کر سکیں اور اس کو سپورٹ کر سکیں آپ کو وہ۔ یہ 3 رولز کے مطابق، ان 3 رولز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے بھی آپ کے لیے 3 کمبینیشنز کو سلیکٹ کیے ہیں، ابھی اسکرین پہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ دیکھیے۔ ان 3 کمبینیشنز کو اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں مگر اگر آپ اپنے سے خود سے کوئی کمبینیشن تیار کرنا چاہتے ہیں تو جو میں نے جی اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل سائنس 200 مارکس کے ساتھ میرا پہلا گروپ جو میں نے پروپوز کیا اپنے رولز کی روشنی میں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل سائنس پہلا سبجیکٹ، اس کے بعد گورننس اینڈ پبلک پالیسی ہے، دین ہسٹری آف USA، کانسٹیٹیوشنل جنڈر اسٹڈیز اینڈ دین کانسٹیٹیوشنل لا۔ جنڈر اسٹڈیز ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ میں نے آؤٹ رکھا ہے، باقی کمبینیشنز آپ کے جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ جنڈر اسٹڈیز ایک ایسا لائٹ سا سبجیکٹ ہے جس کو آپ اٹیمپٹ کریں، آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی تھیوریٹیکل اور اتنا اس کو ڈے ٹو ڈے جو سچویشنز ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی زیادہ پرابلم آپ کو نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی CSS میں ایک آدھ سبجیکٹ آپ کو ڈفرینٹ لینا پڑتا ہے، کیونکہ گروپ کی ڈسٹریبیوشن اس طرح سے FPSC نے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے کی ہے کہ ہمیں وہ لینا پڑتا ہے، لیکن ایک آدھ سبجیکٹ کے ساتھ ہینڈلنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے آسانی سے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، یہ دوسرا گروپ جو میں نے پروپوز کیا ہے یہ اکنامکس کے ساتھ ہے، 200 مارکس کا اکنامکس لیا میں نے، دین اس کے ساتھ میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن رکھا ہے، مرکنٹائل لا رکھا ہے، جنڈر اسٹڈیز رکھا ہے، اینڈ گورننس اینڈ پبلک پالیسیز رکھا ہے میں نے۔ یہ کمبینیشن ان کے لیے ہے جن کا میجر جو ہے وہ اکنامکس آ رہا ہے، تو وہ اس کمبینیشنس کو جو ہے وہ ٹیک کر سکتے ہیں۔ اور اس میں وہی جنڈر اسٹڈیز کا ایک لائٹ سبجیکٹ میں نے رکھا ہے جس کو آپ کے لیے سپورٹ ہوگی اور آپ کو اس میں پرابلم کوئی نہیں ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تیسرا گروپ ہے جو میں نے اپنے رولز کی لائٹ میں یہ کمپوز کیا ہوا ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پولیٹیکل سائنس کی جگہ پہ بڑا سبجیکٹ جو 200 کا تھا وہ میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز رکھ لیا ہے، اور باقی وہی کمبینیشنز ہیں جو میں نے پولیٹیکل سائنس کے ساتھ فالو کیے تھے۔ تو پولیٹیکل سائنس ہو یا انٹرنیشنل ریلیشنز ہو، اس کے ساتھ یہ کمبینیشن جو ہے وہ بیسٹ رہتا ہے، اور آپ کو اس میں بہت زیادہ سپورٹ ملے گی پولیٹیکل سائنس سے۔ آپ اس کو سکسیزفلی جو ہے وہ جو ہے تیاری کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جنڈر اسٹڈیز یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رکھا گیا ہے۔ تھینک یو فرینڈس۔ آپ نے دیکھا میں نے ان پریزنٹیشنز میں آپ کو ڈسکس کیا ہے، میں نے آپ کے ساتھ کہ کمبینیشنز کس طرح سے چوز کیے ہیں میں نے، اور پھر وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے سبجیکٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ایک آدھ سبجیکٹ ایسا رکھنا، آپ نے یہ بھی نوٹس لیا ہوگا کہ جنڈر اسٹڈیز میں ہر ایک سبجیکٹ میں جو ہے وہ میں نے اس میں رکھا ہے، کیونکہ جنڈر اسٹڈیز کا ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ ڈے ٹو ڈے میٹرز کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ آ جاتی ہے۔ آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ ایزی سبجیکٹ ہے جس کو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو ہر جگہ پہ رکھا ہے تاکہ اگر وہ آپ کو آسانی کوئی ایک ایسا سبجیکٹ رکھنا پڑ جاتا ہے جو آپ کے ٹریک سے آؤٹ ہے تو ایک آدھ کو تو آپ سنبھال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پورے کا پورا کمبینیشن ہی آؤٹ کر جاتے ہیں تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ سگیچرز اینڈ وائز ڈیسیژن ہوگا۔ اینڈ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ایگزام ہوتا ہے 20,000 اپیئر ہوتے ہیں، اور اس میں سے 400 سے 600 تک کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ فائنل ایگزام کو پاس کرتے ہیں، ریٹن ایگزام کو پاس کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب فائنل انٹرویو کے بعد لسٹ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 600 میں سے صرف فرسٹ 200 کو وہ ایلوکیشن دیتے ہیں، گروپ ایلوکیشن کرتے ہیں، اور باقی سب کو جو ہے وہ پاس کا رزلٹس جو ہے وہ روانہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہاں سے آپ چلے تھے 40,000 دین 20,000 سے آپ 400 سے آپ 200 پہ آ کے آپ نے ایگزامس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس ایگزام کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جی کہاں سے کہاں تک آپ اتنے سے نمبر کے لیے آپ نے کتنے بڑا کمپٹیشن ون کرنا ہے۔ اس کے لیے یو نیڈ ہارڈ ورک بٹ ود اسمارٹ موو آلویز انشیورز سکسیس۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک تو کرنا بنتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔